अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि कश्मीर के मसले का कोई हल निकाला जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। कहा यह मसला बहुत पुराना है, इसे हल होना चाहिए। आइए आप दोनों के साथ मिलकर मसले के हल के लिए कोशिश करूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। आए पाकिस्तान और भारत मिलकर मसला कश्मीर हल करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। एक्स पैगाम में कहा कि ये मसला बहुत पुराना है, इसे हल होना चाहिए। ट्रंप ने मसला कश्मीर की आलमी अहमियत उजागर की और पाकिस्तान भारत जंग बंदी का भरपूर खैर मकदम किया। लिखा कि दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से समझ लिया कि मौजूदा जारहियत को रोकने का वक्त आ गया है। एक ऐसी जारहियत जो बहुत सी जानों के ज़िया और बहुत ज्यादा तबाही का बाइस बन सकती थी। पाकिस्तान ने भारत से जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी सदर के बयान को कदर की निगाह से देखता है। कश्मीर देरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब करता है। पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा गया, हालिया जंग बंदी के मुआहदे की हिमायत में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहते हैं। जंग बंदी मुआहदा खत्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। तर्जुमान ने कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर का कोई भी मुनसिफाना और पायदार हल सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक बिलखुसूस उनके नाकाबिल तनसीक हक खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन का ख़्वाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मुस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहमियत देता है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मुस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने पर खराज तहसीन। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। दोनों मालिक ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिला है। दोनों मालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद मोदी को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई देने लगा है। मोदी सरकार ने जंगबंदी कबूल करते ही शराइत से इन्हिराफ शुरू कर दिया। भारत मुज़ाकिरात से राह फरार तलाश करते हुए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने लगा। पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और एक्शन के तारीखी असरार, मोदी का सियासी मुस्तकबिल मखदूश। पाकिस्तान के शदीद और मौसर जवाबी वार से अपने मकासद के हुसूल में शिकस्त खुर्दगी और अमरीकी दबाव का शिकार मोदी सरकार ने जंगबंदी कबूल करते ही शराइत से इन्हिराफ शुरू कर दिया। किसी गैर जानिबदार मुल्क में पाक भारत मुज़ाकरात की शर्त तस्लीम करके भारत मुकर गया, जिससे अंदाजा होता है कि मोदी किस कदर दबाव का शिकार है और उसे सिर्फ अपने सियासी करियर की फिक्र लगी है। अमरीकी सदर ट्रंप की मदाखलत, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की कोशिशों और अरब ममालिक के ताबून और हिमायत से तय पाने वाली पाक भारत जंगबंदी की न सिर्फ इस शर्त से भारत इनकारी हो गया, बल्कि मुकम्मल जंगबंदी के समझौते से इन्हिराफ करते हुए कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी करके भी अमली खिलाफ वर्दी करने लगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों भारतीय मौक़िफ़ अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बयान किए। अखबार का कहना है कि जंगबंदी के समझौते को कबूल करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल फौजी ताकत से जंगी तसादुम जारी रखना समझौते की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फौज का तहम्मुल, जवाबी मोहलिक कार्रवाइयों और शानदार कामयाबियों ने भारत की छेड़ी हुई जंग को मोदी सरकार की इखलाकी, अमली, सियासी और सिफारती शिकस्त में बदल दिया। भारत को जंगी जुनून के बायस मार्केटों में $83 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। राफेल समेत 5 तैयारों की तबाही से $963 मिलियन से ज़्यादा खसारा अलग हुआ है। पाकिस्तानी तैयारों के हमलों में एयरबेस से तबाही बर्बादी में भी भारतीय दिफाई बजट की कमर टूट गई। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का जंगी मिस एडवेंचर भारत पर बहुत भारी पड़ गया। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक
جنگی صورتحال سے بھارتی مارکیٹوں میں خوف و ہراس چھایا. 13 میں سے 12 اہم مارکیٹ سیکٹرز ریڈ لائٹ پر بند ہوئے. سرمایہ کاروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. 83 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. دوسری جانب پاکستان کے جابادوں نے بھارت کے رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے، جس سے مودی سرکار کے 963 ملین ڈالر سے زائد ڈوب گئے. یہ 271 ارب بھارتی روپے سے زائد رقم بنتی ہے. اور پاکستانی طیاروں نے جو تباہی بھارت میں پھیری، اس کے نقصان کا بھاری تخمینہ الگ ہے. قوم کے غازیوں اور شہیدوں کو سلام. ملک بھر میں بھارت کے خلاف جنگ میں فتح کی خوشی میں آج یوم تشکر منایا گیا. کراچی تا خیبر عوام نے دلی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. شہر شہر گلی گلی ریلیاں نکالی گئیں. ہر طبقہ فکر کے لوگ سڑکوں پر نکلے. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. شہریوں کا کہنا تھا وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. شہریوں نے یادگار فتح کی خوشی میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی. بھارت کے خلاف جنگ میں بڑی فتح کا جشن بھی بڑا منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں عوام سڑکوں پر ہیں اور وطن کی سلامتی کے لیے ہر قربانی کے عزم کی تجدید کر رہے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. بھارت سے جنگ میں کامیابی، یوم تشکر پر عوام کا جذبہ قابل دید. مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام لاہور میں جشن کا اہتمام کیا گیا. سیف الملوک کھوکر نے خطاب کیا. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. پشاور کے شہریوں نے قلعہ بالا حصار پر جشن منایا. میرپور خاص کے لال مندر میں بھی جشن کا سما تھا. سانگھڑ میں بھی ریلی نکالی گئی. وہاڑی میں بھی جشن دیکھا گیا. پاک پتن میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے. ایبٹ آباد شہر میں بھی جشن کا سما تھا. ساہیوال میں بھی فتح کی خوشیاں منائی گئیں. سرپارکر میں اونٹوں کی روایتی ریلی نے میلہ لوٹ لیا. جیکب آباد میں بھی یوم تشکر منایا گیا. پاک فوج، پاکستان کا مطلب کیا؟ مٹھی میں جوش و خروش سے ریلی نکالی گئی. کنکوٹ میں بھی عوام نے دشمن کے خلاف کامیابی کا جشن منایا. چنیوٹ کے عوام بھی جوش و جذبے سے سڑکوں پر نکلے. کشمور میں ایم پی عبدالرؤف کھوسو کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. چمن میں بھی لوگ خدا کے حضور شکر گزار ہوئے. آپریشن بنیاد مرصوص افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور غیر متزلزل عزم کا استعارہ. پاکستان نے واضح کیا تھا کہ بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا صرف ہمارے جواب کا انتظار کرو. Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں. بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا. اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے. ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے. پاکستان only responded in self defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Let it be noted that this growing frustration and paranoia of the Indians is going to be further compounded. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان
پائندہ باد۔ تجاریت کا منہ توڑ جواب پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستان کے دشمن پر جوابی وار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ بھارت کی حکمت عملی ناکام، پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری حاصل۔ بی بی سی بھارت فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا۔ بی بی سی کے مطابق پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج بن گئی۔ بی بی سی نے کہا کہ اربوں خرچ کرنے کے باوجود بھارت کو فائدہ نہ ہو سکا۔ بی بی سی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کو سراہا۔ برطانوی جریدے نے بھارتی طیاروں پر سخت سوالات اٹھائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رافیل کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست ہے۔ ٹیلی گراف پاک فضائیوں کی حکمران ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق پاکستانی طیاروں نے جدید میزائل استعمال کر کے 5 بھارتی طیارے گرائے۔ پاکستان نے رافیل گرا کر اپنی فضائی برتری ثابت کی۔ ٹیلی گراف میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان نے عالمی سطح پر عسکری ماہرین کو حیران کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارے تباہ کیے گئے۔ الجزیرہ میں لکھا گیا کہ پاکستان نے بھارتی فوجی کیمپس، ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال کے 10واں میں ترقیاتی اخراجات کی تفصیلات جاری ہو گئی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام پر 448 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ قومی صحت کے ترقیاتی منصوبوں پر 11 ارب جبکہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے ترقیاتی منصوبوں پر 25 ارب روپے تک خرچ کیے گئے۔ رواں مالی سال کے 10 مہینوں میں کہاں ترقیاتی اخراجات کی صورتحال کیا رہی، تفصیل کچھ یوں ہے۔ دفاعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 894 ارب روپے جاری ہوئے۔ حکومت نے 448 ارب روپے زیادہ خرچ کیے۔ کل مختص شدہ بجٹ سے 50% سے بھی کم ہیں۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ترقیاتی منصوبوں پر 339 ارب روپے، صوبوں اور خصوصی علاقوں کے ترقیاتی منصوبوں پر 100 ارب روپے، جبکہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے ترقیاتی منصوبوں پر 25 ارب روپے تک خرچ ہوئے۔ دستاویز کے مطابق وزارت آبی وسائل کے ترقیاتی منصوبوں پر 72 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ نیشنل ہائی وے کے ترقیاتی منصوبوں پر 56 ارب روپے، پاور ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں پر 53 ارب روپے صرف ہوئے، جبکہ وزارت قومی صحت کے ترقیاتی منصوبوں پر 11 ارب روپے استعمال ہوئے۔ ہندوستان پر تاریخی فتح، پاکستانی دیس میں جشن منا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ اور اسپین میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ ہندوستان کی ہزیمت، پاکستان کی جیت، ندائے کشمیر پاک فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بارسلونا میں جشن کا سما بن گیا۔ سید حافظ عاصم منیر زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند ہو گئے۔ پاکستانی خوشی سے نہال نظر آئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ مقررین نے اپنے اپنے انداز میں افواج پاکستان کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ لوگوں کے جذبے دیدنی تھے اور وہ وطن عزیز سے بے لوث محبت کا والہانہ اظہار کر رہے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں بھی پاکستانیوں کی جانب سے ایک پرامن لیکن پرجوش مظاہرہ کیا گیا۔ آپ نے یہاں کے پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے اور آپ متحد ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ وہ بھارت کی جانب سے خطے میں امن کو تباہ کرنے والی کارروائیوں کی شدید مذمت کر رہے تھے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سبق سکھایا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں ملایا، مودی کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا شاہینوں نے دشمنوں کے ٹھکانے تباہ کیے، دنیا پاک فضائیہ کو بہترین فضائیہ قرار دینے پر مجبور ہے۔ مودی نے ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں بچا لو۔ پاک فضائیہ نے جنگی تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارے گرائے۔ قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے ہم، اور یہ جو انڈیا کے اندر مودی نے جو ایک جنگی جنون پیدا کیا ہے، آج وہ اس کو خود بھگت رہا ہے۔ اکھنڈ بھارت کا جو اس کا ایک فلسفی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے شاہینوں نے اندر گھس کے کیسے مارا، پوری دنیا نے رپورٹ کیا، ان کو ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک نہ صرف یہ خود یاد رکھیں گے بلکہ عالمی دنیا اس وقت پاکستان نے جو رافیل طیارے، جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی، الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جب شاہینوں نے وہ گرائے۔ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پاکستان کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیوں میں سے شامل ہے۔ فوج کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو، نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ موجودگی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رابطے جاری ہیں۔
ادھر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جنگ بندی معاہدے میں مارکو روبیو اور جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ یہ امریکی حکومت کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ویژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت کئی اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فون رابطے ہوئے۔ چین نے پاکستان اور بھارت سے دیر پا جنگ بندی کے لیے مشاورتی اور سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ کی بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دوول سے بھی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت بات چیت سے مسائل کے حل نکالیں اور کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوجی مساجد پر میزائل حملوں میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے 35 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کر دیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ مودی کی بھارتی فوجی مساجد پر میزائل حملے کیے، کھلے عام اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ خالصتان کے حامی سکھ پاکستان کے شہیدوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ گروپت سنگھ نے پنو نے انتباہ کیا کہ مودی نے مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، بھارت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جنہیں پوری دنیا نے بھلا دیا وہ پاکستان کو نہیں بھولے۔ غزہ کے فلسطینیوں نے بھارتی جارحیت کا شکار ہونے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار منفرد طریقے سے کیا۔ غزہ پٹی پر فلسطینی نوجوان نے سمندر کی ریت پر خوبصورت پاکستانی پرچم تیار کیا اور تحریر کیا۔ اہل غزہ کا پاکستان کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔